فرما دی گئی ہے اور اس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اب وہ جو ہے چاروں طرف سے انسانوں کو، ہر طرف سے انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کے بہکاوے کے اندر آئے گا تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے جو بھی اس کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ اللہ کو کسی کی کوئی محتاجگی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اس سے اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ سے عظیم، وہ ہمیشہ سے بلند مرتبے والا ہے، وہ ہمیشہ سے خالق، ہمیشہ سے رزاق، ہمیشہ سے قدوس، ہمیشہ سے باری، ہمیشہ سے باسط، اور ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا۔ تو بہرحال بات ارشاد فرما دی گئی کہ انہ لکم عدو مبین۔ پھر آگے فرمایا انما یامرکم بالسوء، کہ شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو تمہارے کو جو حکم دیتا ہے نا، انما، اس کی سوا نہیں ہے کہ وہ تمہارے کو حکم دیتا ہے، یامرکم بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہے، گندے کاموں کا حکم دیتا ہے، گندی چیزوں کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی وہ اوندھی سیدھی باتیں اللہ کی طرف لگاؤ، جیسے کہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا، جب وہ کوئی کام وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب ان سے کہا جاتا تھا کسی برے کام کے بارے میں، اگرچہ یہ آیت کا پس منظر ہے کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے کعبے کا جہالت کے دور کے اندر، مکہ کے جو کافر تھے، تو جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا فَعَلُوا، تو وہ کیا کہتے تھے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی وہ گندا کام کرتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ سیکنڈ آنسر ہوتا تھا ان کا، اور اللہ نے بھی ہمارے کو اس کا حکم دیا۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا، فحش باتوں کا، گندے کاموں کا حکم نہیں دیا کرتے، بلکہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ جو شیطان ہے نا وہ حکم دیتا ہے تمہارے کو جو ہے کیا نام سے برائی کا اور گندے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا کہ وہ بات تم کہو اللہ کی طرف جو تم جانتے نہیں ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، اللہ نے کہا ارشاد فرمایا اس بات کو، تو بات آگے چلتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، کہ پیروی کرو، بالکل ملتی جلتی بات ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر کے آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، بالکل سیم اسی ملتی جلتی بات ہے۔ یہاں کہا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، بات وہی کہ رسول کو فالو کرنا، قرآن کو فالو کرنا، دراصل مطلب وہی آمین، ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ تو جب ان سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں بات وہی ہے، ایک جگہ کچھ ارشاد فرمایا گیا، ایک جگہ کچھ ارشاد فرمایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، تو وہ کیا کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم جو ہے نا پیروی کریں گے کس چیز کی، اس کی جو پایا ہم نے، یعنی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے نا اس کی ہم پیروی کریں گے، اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اب یہاں پر فرمایا کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں، یعنی ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں، شیئا ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، سیدھے راستے والے ہوں، نہ وہ سیدھے راستے والے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اللہ فرما رہے ہیں اور حالت ان کی جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کی مثال تو ایسی کمثل الذی ینعق، جیسے حالت اس کی جو ینعق، نعق ینعق باب ضرب سے، یعنی چیختا ہے ایک بندہ، ینعق بما لا يسمع، اس جانور کو جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، مگر یہ کہ وہ پکارنا سنتا ہے اور بلانا سنتا ہے، یعنی جیسے ایک جانور ہے وہ جب اس کو چرواہا پکارتا ہے تو صرف وہ چرواہا کہہ رہا ہے ادھر کتے کھڑے ہیں تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ادھر کتے کھڑے ہیں، جانور بس اتنا سمجھتا ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے اس تک، بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کو آپ جو سمجھا رہے ہیں ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتی ہے، یہ ان کو آپ جو ہے کہ ان کو جب ان کی مثال تو اس طرح کی ہو گئی ہے کہ انہیں سمجھایا جائے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، صرف ایک آواز جاتی ہے ان کے کانوں کے اندر، باقی انہیں حق سنائی نہیں دیتا ہے، بلکہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں یعنی حق سننے سے بہرے، باقی دنیا میں جانوروں کی طرح ان آواز تو آتی ہے جس طرح جانور کو آتی ہے، بلکہ ایک جگہ قرآن کریم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن اسے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، یعنی دل سے دنیا کے فائدے تو سمجھ میں آ رہے ہیں، آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور دنیا کے فائدے تو دکھائی دے رہے ہیں ان آنکھوں سے لیکن آخرت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وَلَهُمْ آذان، اور جو ہے کہ نام سے حق، دنیا کی باتیں اور ایسی چیزیں جو اپنے فائدے کی چیزیں وہ سنائی دے رہی ہیں لیکن حق سنائی نہیں دے رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی ہیں ان کو، اللہ کے کلام کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ ایسے ہیں جیسے چار پیر کے جانور، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ غیبی ہیں۔ ایک جانور بھی سمجھتا ہے مجھے کیا پینا ہے، لیکن ایک انسان اس سے زیادہ گھٹیا چیز پی کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن نے تو پہلے ہی بتایا تھا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ غیبی ہیں۔ تو بہرحال ایک جانور کو ہی پتا ہوتا ہے، ایک جانور کے بچے کو ہی پتا ہے کہ مجھے کیا پینا ہے، مجھے دودھ پینا ہے یا کچھ اور پینا ہے، لیکن ایک انسان ثابت کر رہا ہے کہ میں اس جانور سے ہی بدتر ہوں جس چیز کو پیا نہیں جاتا، جس کے چھینٹوں کو دھویا جاتا ہے، میں اس کو پی کر کے بتا رہا ہوں بل ہم اضل۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتایا تھا، جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، جو لوگ رسول کا انکار کریں، پھر ان کی عقلیں کام کی نہیں رہتی ہیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور